السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر اس کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمارے لیے نہ صرف دنیا بنائی بلکہ ہمارے لیے جنت بھی بنائی اور اس کا راستہ بھی دکھایا۔ ایمان لانے کے بعد چند ایک چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے ہم جنت کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بنتے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن بن نہیں سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی تدبیر نہ بتاؤں کہ جس کو اختیار کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اس کو رواج دو، اس کو پریویل کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اذا حییتم، جب تم سلامتی کی دعا دیے جاؤ، یعنی تمہیں سلام کیا جائے تو کیا کرو؟ تو فحیوا، تم سلام کا جواب دو۔ کیسے؟ بأحسن منہا، اس سے اچھا، یعنی جتنا کسی نے سلام کیا ہو اس سے بہتر جواب دو، او ردوہا، یا کم از کم اسے ہی لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کس نے کتنی مرتبہ سلام کیا، کس نیت سے کیا، اس پر کتنا اجر لکھا جائے۔ یعنی بعض لوگ مذاق سا اڑا کر السلام علیکم کہتے ہیں لیکن لہجے میں ایک طنزیہ سا انداز ہوتا ہے، یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ السلام اللہ کا نام ہے، اسے ادب ہی سے لینا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، لہٰذا خدا سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا احترام بجا لایا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں تحیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی سے لفظ حیات ہے۔ عرب عام طور پر کسی سے ملاقات کے وقت کیا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے حیک اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں جیتے رہو۔ ہر معاشرے میں کچھ ایسے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں جو معاشرے کے افراد آپس میں میل ملاقات کے وقت ابتدائی تعارف یا اظہار محبت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے مختلف مذاہب اور کلچرز کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے عربوں میں اسلام سے پہلے ایسے 2-3 کلمات رائج تھے، مثلاً اہلاً و سہلاً، حیک اللہ، مرحبا وغیرہ۔ سلام کا لفظ بھی معروف تھا، لیکن بعد میں باقی الفاظ کی نسبت سلام کو ایک اسلامی شعار قرار دے دیا گیا۔ اگرچہ باقی الفاظ بھی برقرار رکھے گئے، لیکن مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو السلام علیکم کے الفاظ استعمال کریں۔ عربوں کے علاوہ اگر دنیا کی دیگر زبانوں اور کلچرز کا جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پر کیا معنی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم کا معنی تو یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ نے زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے، پس السلام کو آپس میں پھیلاؤ، اس کو رواج دو۔ گویا
جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو یہ صرف اظہار محبت ہی نہیں، اللہ کا نام لینا بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، دوسرے کو اللہ کی یاد دلانا بھی ہے، اور دعا کے معنوں میں ایک بہترین دعا کہ تم میری طرف سے ہر طرح محفوظ ہو، کیونکہ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر السلام یعنی تم پر سلامتی ہو، ظاہری سلامتی بھی، باطنی سلامتی بھی، یعنی تمہاری زندگی، صحت، جان، مال، ایمان، اخلاق سب سلامت رہیں۔ پھر صرف دنیا کی ہی نہیں بلکہ آخرت کی بھی سلامتی ہو۔ تو کتنے جامع الفاظ ہیں نا السلام علیکم کے۔ لیکن جب ہم کچھ دوسرے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے ہی کلچر میں اب سلام سے زیادہ کس چیز کا رواج ہے؟ ہیلو اور ہائے کا۔ جب ان الفاظ کا مطلب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ اسی طرح دیگر زبانوں میں، جیسے کورین زبان میں سلام کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ان اونگسی یو، اس کے معنی ہے کیا آپ سلامتی سے ہیں؟ یعنی دعا دینے کے بجائے ایک سوال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چائنیز میں نی ہا، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ ہیبرو میں شلوم کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا ایک معنی ہے سلامتی۔ ہیبرو چونکہ جیوز کی لینگویج ہے، ان کا دین دراصل الہامی دین ہے اور وہیں سے آیا ہے جہاں سے اسلام۔ اس کا ایک معنی تو سلامتی ہے اور دوسرا معنی ہے صحت مند، برائی سے محفوظ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہیں سلام، اس میں بھی مفہوم واضح نہیں۔ اسی طرح ہندی میں کہتے ہیں نمستے، اس کا ایک معنی ہے خوش آمدید، دوسرا معنی ہے میرے اندر کا خدا آپ کے اندر کے خدا کی تعظیم کرتا ہے۔ انگریزی میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وقتی بھلائی یا وقتی اچھائی کی بات ہے۔ اس میں دعا تو نہیں بلکہ دعا کا ایک طرح سے معنی ضرور پایا جاتا ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو، تمہاری شام اچھی ہو، جبکہ السلام کے لفظ میں صبح کیا، دوپہر کیا، پوری زندگی ہی نہیں بلکہ آخرت کی خیر اور سلامتی ہو۔ پھر اسی طرح اٹالین میں چاؤ کہتے ہیں، اس کا معنی بھی ہائے ہے۔ فیوجن میں ہوبو یعنی آپ کیسے ہیں۔ ساؤتھ افریقن میں ہاؤ از اٹ یعنی سب کچھ کیسا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے جیمبو، کچھ گڑبڑ نہیں۔ اسی طرح آئی سی یو، مجھے آپ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا مختلف زبانوں میں سلام کا لفظ انکمپلیٹ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ساؤنڈ کا ایفیکٹ بھی الگ ہے۔ اگر آپ کہیں ہائے اور اس کے مقابلے میں السلام علیکم کہنا، کتنا فرق ہے نا دونوں میں۔ السلام علیکم کہنا صرف ایک لفظ بولنا ہی نہیں بلکہ ایک دعا دینا بھی ہے، دوسرے کی خیر چاہنا ہے، بھلائی چاہنا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس لفظ کی روح کو ہی نہیں سمجھتے۔ جب ہم کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، پھر اس کو طعنہ دینے لگتے ہیں یا اس کے سامنے غیبت کر کے اس کے عمل برباد کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جھوٹ، دھوکہ اور فریب کا معاملہ کرتے ہیں۔ حالانکہ سلام ایک یاد دہانی ہے کہ دیکھو جب تم کسی سے مل رہے ہو تو نہ اس کو تکلیف دینا، نہ اس سے تکلیف پانا۔ لیکن جب ہم اس لفظ کی روح کو نہیں سمجھتے، اس لیے کبھی شعوری طور پر سلام نہیں کیا بلکہ ایک رسم یا رواج کے طور پر، ریچول کے طور پر کرتے ہیں۔ اچھا، بعض علاقوں میں تو سلام بھی نہیں بولتے بلکہ صرف آداب کہتے ہیں۔ بزرگ جواب میں کہتے ہیں جیتے رہو۔ اسی طرح بعض علاقوں میں سلام کی جگہ پگڑی اتار کر رکھ دیتے ہیں یا بڑوں کے سامنے بالکل رکوع کی حالت میں جھک جاتے ہیں۔
کچھ لوگ بزرگوں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ ملا کر چومنا بھی لازمی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں غلامی کی تمام چیزوں سے نجات دی ہے۔ سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے کے بعد جو پہلی بات کہی گئی وہ سلام تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا، جاؤ پھر سلام کرو فرشتوں کے اس گروہ کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، پھر غور سے سننا جو وہ تم کو کہیں گے، کیونکہ وہ تمہارا سلام ہوگا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا، السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، کیوں؟ بِأَحْسَنَ مِنْہَا کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہوگا، حتیٰ کہ وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی آ کر پہلے ان کو سلام کرتے ہیں۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ سلام بھیجیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، بڑی رحمت والے رب کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا۔ فرشتے بھی انہیں سلام کریں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو دیکھو کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر۔ اہل جنت کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، لا یسمعون فیہا لغوا الا قیلا سلاما سلاما، مگر سلام سلام کہتے جائیں گے۔ وہاں رہنے والوں کا پسندیدہ کلام، ان کی فیوریٹ بات یہی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، لیکن اگر آج ہمیں اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، آج ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، اس میں بخل کرتے ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے، تو پھر سوچ لیجئے کہ کس چیز کی تیاری ہے، کیونکہ جنت کی تیاری کے لیے تو ضروری ہے کہ سلام کی عادت ہو۔ وہاں تو جنتیوں کی پسندیدہ بات سلام ہوگی۔ حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، یعنی اس کو رواج دو، عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اچھا، سلام اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان اللہ کے زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ عام طور پر ہم انتظار کرتے ہیں نا کہ کوئی آگے بڑھ کر ہمیں سلام کرے۔ نہیں، اگر ایسا خیال آپ کے ذہن سے گزرے تو یہ سوچ لیں کہ یہ تکبر ہے اور مجھے تکبر نہیں کرنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی بات سب سے بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ عام طور پر ہم اس کو تو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک کو سلام کرو۔ اب اتنی فضیلت سننے کے بعد آپ کو یہ خیال آئے گا کہ ہر وقت ہر موقع پر سلام کیا جائے، لیکن اسلام اعتدال کا دین ہے۔ جہاں ایک نیکی کی بات کی تاکید کی جاتی ہے، وہاں اس کا ادب اور سلیقہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ نیکی کرنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ موقع بے موقع نیکی کی جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن موقعوں پر سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ملاقات کے وقت گفتگو سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سلام سے پہلے کچھ بات کرنے لگے
اس کا جواب نہ دو۔ نمبر 2، گھر میں داخل ہوتے وقت خاص طور پر سلام کا حکم ہے۔ سورہ النور آیت 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے نفسوں کو یعنی اپنے گھر والوں کو سلام کرو، یہ اللہ نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے، بہت عمدہ۔ یہ اللہ کی طرف سے گریٹنگ ہے، یہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مبارک اور طیب تحفے کو چھوڑ کر غیروں کے الفاظ کو اپنے لیے فخر کا سبب سمجھتے ہیں، بیکار قسم کے الفاظ بولنے کو اپنے لیے بہت عزت کا باعث سمجھتے ہیں، دوسروں کی بے معنی چیزیں لے کر خوش ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی اور کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی سلام کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، اور تمہارے گھر والوں میں اس سے برکت ہوگی، یعنی سلام کرنا برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا گھر میں سب کچھ ہے مگر برکت نہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی چیز مسنگ ہے جو برکتیں لانے کا سبب ہے، اور وہ ہے سلام۔ نمبر 3، کسی مجلس میں جا کر سب کو سلام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب لوگ مجلسوں میں مخصوص لوگوں کو سلام کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزر کر اسے سلام نہیں کرتا۔ نمبر 4، بازار میں جا کر بھی سلام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی دکان میں گئے ہیں تو وہاں آپ اور باتیں بھی کرتے ہیں، بھاؤ تاؤ بھی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، خط میں یعنی جب آپ کسی کو میسج لکھ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنی بات کا آغاز سلام سے کریں۔ نمبر 6، فون پر یعنی جب آپ کسی کو فون کال کرتے ہیں یا فون کال اٹینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ نمبر 7، کسی کو سامنے نہ پائیں تو کسی دوسرے شخص کے ذریعے بھی سلام بھیج سکتے ہیں۔ نمبر 8، بات کا آغاز کرنے سے پہلے بھی سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 9، چھوٹے بچوں کو سکھانے کے لیے خود پہل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نمبر 10، عام حالات میں چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ بڑوں کو سلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا شخص بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے افراد زیادہ لوگوں کو سلام کریں، پھر اسی طرح سوار پیدل کو سلام کرے۔ شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ تکبر کا خاتمہ ہو۔ نمبر 11، مردوں کو بھی سلام کریں۔ جب آپ کا گزر قبرستان پر ہو تو آپ کو کہنا چاہیے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن موقعوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جب لوگ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہوں تو اس وقت انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جب کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مصروف ہو تو اسے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص اپنی پڑھائی میں مشغول ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کا سیکوینس نہ ٹوٹے، اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ اور ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ جب کوئی پڑھنے میں مصروف ہو، جب کوئی پڑھنے بیٹھ جائے تو پھر خیر نہیں اس کی۔ اسی وقت آپ سب کو اچھے لگتے ہیں، اسی وقت سب سلام کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اتنے مہرباں ہوتے ہیں کہ ہاتھ سے قلم چھڑواتے ہیں، کتاب بند کروا کے پھر ہاتھ بھی ملاتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، پھر دنیا بھر کی خبریں بھی معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں۔ نمبر 4، جب کوئی خطبہ دینے
اور سننے میں مصروف ہو جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی اذان دے رہا ہو یا کسی مجلس میں دینی گفتگو چل رہی ہو تو اس وقت انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، جب استاد پڑھانے میں مصروف ہو، خواہ قرآن پاک پڑھا رہا ہو یا میتھمیٹکس پڑھا رہا ہو، اس وقت اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، جب کوئی شخص حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہو، کوئی بے حیائی کر رہا ہو، اس وقت وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہوتا۔ نمبر 8، جب آپ واش روم میں ہیں تو واش روم میں بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ آپ کو سلام میں پہل کریں تو حضرت انس سے روایت ہے کہ جب تمہیں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سلام کریں تو وعلیکم کہو، یعنی وعلیکم السلام پورا نہیں کہنا، صرف وعلیکم کہنا ہے۔ اسی طرح نمبر 10، غیر مردوں کو سلام کرنے میں جہاں یہ خطرہ ہو کہ سلام سے بات آگے بڑھ کر خرابی پھیلے گی تو وہاں سلام سے اجتناب کرنا چاہیے، ریزرو ہو کر بات کریں۔ اچھا، سلام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نہ اتنی کم آواز میں کہ دوسرے کو سنائی نہ دے، اور نہ ہی بہت چیخ چلا کر سلام کرنا چاہیے۔ سلام کے ضمن میں مصافحہ اور معانقہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مصافحہ صف سے ہے، ہتھیلی کو کہتے ہیں، یعنی ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، اس سے دلوں کا بخل اور کینہ جاتا رہے گا۔ یعنی اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بیڈ فیلنگز ہیں، کوئی ناراضگی ہے، تو اس کے لیے ایک نفسیاتی حربہ، ایک خوبصورت ٹپ جو دنیا کے خوبصورت ترین انسان نے بتائی کہ مصافحہ کرو۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہتا ہے، دونوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ لیکن ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ بعض لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے ہی نہیں، یا دیر تک پکڑے رکھتے ہیں، یا پھر اتنے زور سے دباتے ہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ معانقہ کیا ہے؟ معانقہ عنق سے ہے، اس کا مطلب ہے گردن سے گردن ملانا، گلے ملنا۔ بعض علاقوں میں لوگ گلے ملتے وقت کس بھی کرتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے۔ یہ چیز بھی رواج کے طور پر عام ہو چکی ہے، لیکن یہ اسلامی شعار میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک رواج کے طور پر انسان ایسا کرتا ہے، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں۔ اچھا، سلام کی فضیلت میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سلام کی ابتدا کرنے والے کو جواب دینے والے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے السلام علیکم کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں۔ اس کے بعد تیسرا آیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان 3 لفظوں سے زیادہ کہنے والوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ سلام برکت تک مکمل ہو جاتا ہے، اس سے آگے کچھ مت بولو، کیونکہ کچھ لوگ جنت حلال اور دوزخ حرام وغیرہ کے فتوے بھی دینے لگتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب 2 مسلمان ملیں تو ایک مسلمان نے سلام کیا اور دوسرے نے جواب دیا تو ہر ایک کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور مصافحہ کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سلام کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم سب جنت کے طلبگار اور منتظر تو ہیں، امیدوار تو ہیں، دعوے دار تو ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان امور کا خیال نہیں رکھتے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔
یہ باتیں بظاہر تو چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کس قدر مشکل ہو گئی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں۔ اس میں عام لوگ بسا اوقات عار محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی بے حسی توڑنے کا ایک علاج ہے، یعنی سلام کرنا معاشرے کی بے حسی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی سلام کرتا ہے اور چونکہ ہم بے اعتمادی کا شکار ہیں، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ اس نے ہمیں سلام کیوں کیا، یعنی مسلمان سے اتنا اجنبی ہو کر رہ گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔